السلام علیکم، میں تحریم قاضی آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہوں۔ خواتین حضرات، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے مختلف سماجی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے، آپ سے آپ کی رائے طلب کرنے کے لیے اور اپنی آراء سے آپ کو آگاہ کرنے کے لیے حاضر ہوتی ہی رہتی ہوں۔ اور آج بھی ایک ایسا ہی موضوع ہے جس نے مجھے افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے آنے پر ایک دفعہ پھر مجبور کر دیا۔ میں بہت عرصے سے اس حوالے سے سوچ رہی ہوں، دیکھ رہی ہوں، آبزرو کر رہی ہوں، اور ہر بار یقین جانیے انتہائی مایوسی ہوتی ہے۔ اور میں نے بڑی دفعہ کوشش بھی کی میں اس حوالے سے کوئی ویڈیو بناؤں اور آپ سب لوگوں سے آپ کی رائے کے بارے میں جانوں، لیکن یہ ایسا ٹاپک تھا کہ میں ہمیشہ جھنجھلا جاتی تھی۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے حاضر ہو گئی ہوں۔ ایشو کیا ہے کہ اس وقت ہم کلچرل ڈیواسٹیشن کی آخری نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ آپ ہمارے روزمرہ کے معاملات اٹھا کے دیکھ لیں، یا پھر ہمارے وہ خاص ایونٹس اٹھا کے دیکھ لیں جن میں انتہا درجے کی بے حیائی، عریانی اور فحاشی اب عام نظر آتی ہے، اور لوگ اس کو اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں کہ وہ ایسا کر رہے ہیں۔ اب ہماری شادیوں کی مثال لے لیجیے، یہاں پہ جو ایک شادیوں کے حوالے سے گھٹیا قسم کا کلچر رائج ہو چکا ہے، آپ اس کے حوالے سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ مطلب آپ شادی نہیں کر رہے ہیں، آپ شریفوں کا مجرا کر رہے ہیں۔ مطلب بچیاں، بہنیں، بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں، باقاعدہ ڈانس ہی نہیں کر رہی، اس کے لیے باقاعدہ ڈانسنگ فلورز بنوائے جاتے ہیں جو کہ بہت مہنگی خوبصورت قسم کے انداز میں انہیں سجایا جاتا ہے، پھر ڈی جیز بلائے جاتے ہیں، پھر بڑا ایک پورا سلسلہ ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور میں یہ سوچتی ہوں کہ خاندان کے بڑے بزرگ وہ بیٹھے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مطلب ان کے لیے یہ بات معنی ہی نہیں رکھتے کہ ان کی بچیاں آدھے ادھورے کپڑے پہن کے ناچ رہی ہیں، اور نامحرموں کے ساتھ ایک تو ناچ رہی ہیں، پھر اس کے ساتھ نامحرم ہی ان کی ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں، اور پھر وہی ویڈیوز نیٹ پہ بھی ڈال رہے ہیں، اور انہیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ بھائی پہلا سٹیپ یہ ہے کہ وہ جب اس طرح کی حرکات کو ایکسیپٹنس دے رہے ہیں تو پھر نیٹ پہ ڈالنے کا تو سوال ہی بعد میں آتا ہے۔ مجھے یہ افسوس ہوتا ہے کہ ہم کیا لیگیسی دے کے جا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ ہم یہ لیگیسی دے کے جا رہے ہیں کہ ہم نے ناچ گانے کا کلچر جو ہے اس کو فالو کیا ہے۔ ہماری شادیاں تب ہو سکتی ہیں جب تک ہم ناچیں گے نہیں، جب تک دولہا دلہن نہیں ناچیں گے، جب تک کزنس کے ڈانس نہیں ہوں گے، کپل ڈانسز نہیں ہوں گے، غیر ملکی گانوں پہ ڈانسز نہیں ہوں گے، تو ہم لوگ تب تک تو شادی کر ہی نہیں سکتے۔ I'm not talking about any specific region's culture. I'm talking about the culture of Islam. اسلام کی خوبصورتی جس نے آپ کو درس دیا کہ آپ سادگی سے چند گواہوں کی موجودگی میں نکاح کا فریضہ سر انجام دیں، لیکن ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا کہ ہم نے زنا کو عام کر دیا۔ اب جسم فروشی کے لیے تو آپ کو ہر کوئی مل جائے گا، لیکن نکاح کرنے کے لیے آپ کو پہلے ایک سرٹن عمارت تک پہنچنا ہے، اور اسی چیز نے ہمارے معاشرے کو برائی اور بے حیائی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ لوگ شادیوں کو اپنے لیے ایک بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ ناچ گانا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہے کہ ہم مسلمان ہو کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ بیٹیاں، بہنیں ادھورے آدھے کپڑے پہن کے ناچ رہی ہیں ڈانسنگ فلورز پہ، اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ جتنے بھی خاندان کے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کیا شرم، حیا اور غیرت نکل چکی ہے؟ انہیں بالکل نہیں احساس ہو رہا کہ کیا چل رہا ہے ان کی نظروں کے سامنے۔ بس جی ہم ماڈرن بن جائے، یہ ماڈرن بننے کے چکر میں ہم جتنے بے غیرت بنتے جا رہے ہیں نا، افسوس کے ساتھ ہماری آنے والی نسلیں یہ تعین ہی نہیں کر پائیں گی کہ ہمارے آباء و اجداد کا مذہب تھا کیا، ان کا نقطہ نظر تھا کیا زندگی کے حوالے سے۔ ہم اسلامی مملکت خدا داد پاکستان میں رہتے ہیں،
جس کا آئین قانون اسلام کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو ماڈرن بن رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو لبرل بن رہے ہیں. مذہب کی کیا اہمیت ہے؟ ہم تو یہی کہتے ہیں نا، مذہب کی کیا اہمیت ہے؟ مذہب کو الگ کر دو، مذہب ایک الگ چیز ہے. بھائی مذہب صرف ایک الگ چیز نہیں ہے. مذہب آپ کا دین ہے، آپ کا ضابطہ حیات ہے، اور آپ نے اسی سے ہی جان چھڑا لی ہے. میں اس وقت بہت ڈس اپوائنٹڈ فیل کر رہی ہوں، کیونکہ انسٹاگرام پہ جس طرح کی ویڈیوز آپ کو اسکرول کرنے کے دوران نظر آتی ہیں، کیونکہ وہاں پہ تو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم اپنے ملک کی ویڈیوز دیکھ ہی نہیں رہے، یہ کسی اور ملک کی ویڈیوز ہیں. اور پھر میں یہ سوال چھوڑ کے آپ پاکستانیوں پہ جانا چاہتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کا جواب دیں کہ کیا ہم اپنے آنے والے نسلوں کے لیے یہ لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ وہ کہیں کہ ماما بابا کیا یہ مسلمز کی ویڈنگ ہے؟ ایسے ناچتے گاتے وجود دیکھ کر وہ یہ تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ مسلمانوں کی کون سی قسم ہے جن کی شادیاں ناچ گانے کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. یہ سوال آپ سب کے لیے اٹھا کے جا رہی ہوں کہ آخر ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد حیات کیا ہے؟ کہ ہم نے آنا ہے اور یوں ہی زندہ رہ کے مر جانا ہے، یا ہم نے زندگی میں کچھ ایسا بھی کر کے جانا ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہو؟ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اس میں جو میں نے موضوع اٹھایا ہے، جو سوالات اٹھائے ہیں، ان پہ آپ کی کیا رائے ہے. مجھے آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.